الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حاضرین کرام، میں سب سے پہلے مبارک پیش کرتا ہوں محترم قاری صاحب کو اور آپ احباب کو کہ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت بخشی اور آپ سبھی نے اللہ کی توفیق سے اس قرآن پاک کی سماعت کی۔ یقیناً قرآن پاک کا پڑھنا بھی ایک ایک حرف پر، اس کی ایک ایک ادائیگی پر ڈھیروں ثواب اور نیکیاں اس کی ضمانت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور قرآن پاک کی سماعت کرنے والے ان کے بھی خوش نصیبی کی کوئی حد نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العزت پڑھنا بھی قبول فرمائے، سننا بھی قبول فرمائے، اور اس سلسلے سے ہمارا قلبی واسطہ اور تعلق قائم رکھے، ہماری زندگیاں قرآن کے ساتھ جڑی رہیں اور اس نعمت سے ہم بار بار مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت یہ پڑھنا پڑھانا اور یہ سننا سنانا اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پڑھنے والے حضرات کو بھی اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے دلی مبارکباد۔ اللہ رب العزت ان کے لیے دنیا آخرت کی برکتیں اور رحمتیں ان کا سبب یہ بنائے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا اختتام اور قرآن مجید کا اختتام اور اس اختتام کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث اگرچہ جھنجھوڑنے والی ہے، متنبہ کرنے والی ہے، وہ میرے سامنے ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راغم انف رجل ادرک رمضان ثم خرج ولم یغفر لہ۔ اس آدمی کو اللہ رب العزت ذلیل کر دے، اس کی ناک مٹی میں ملا دے، جس آدمی کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، اسے موقع ملا، ثم خرج، اور پھر رمضان المبارک گزر گیا، چلا گیا، 29 یا 30 دن ان کے پاس ٹھہرنے کے بعد وہ الوداع ہو گیا، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ،
اور اس آدمی نے اس 28 یا 29 دنوں میں 30 دنوں میں اپنی بخشش نہیں کروا لی، اپنی روح سیاہی کو دھلا نہیں لیا، اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں لیا، تو وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہم سبھی کو جھنجھوڑنے والی ہے، اور اس موقع پر لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان المبارک کو ہم الوداع کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہماری قلبی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہمارے دلوں سے گناہوں کی وہ آلودگی اتری ہے، گناہوں کا بوجھ وہ اترا ہے، اور گناہوں کی سیاہی سے ہم پاک ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑی مبارک ہے۔ اگر ایسا نہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہم میں سے کوئی ایسا محروم شخص نہ ہو، ابھی بھی اللہ کی رحمت کی امید اور رحمت کا اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دو، ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فرما برداری نہیں، نافرمانی کی ہے، اطاعت نہیں، معصیت کی ہے، میرے قریب نہیں آئے، مجھ سے دور بھاگے ہیں، میری فرما برداری نہیں کی، میری نافرمانی میں اوقات گزارے ہیں، ان میرے بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، اس وقت بھی اگر پلٹ آؤ اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس آخری دنوں میں ہم سب کے لیے یہ چانس اور یہ موقع ہے کہ اس موقع پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری کیفیت کیسی رہی ہے، اور اگر کوتاہی برتی ہے تو اللہ کی رحمت اب بھی ہمیں آوازیں دے رہی ہے، اللہ کی رحمت سے آواز اور صدا ہے کہ آ جاؤ، اب بھی میں اپنی رحمت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ رب العزت، اس کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ عفو ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی اختتام کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رہنمائی فرمائی کہ عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ، آپ کی صفت کریمی ہے، آپ کا اسم گرامی ہے، آپ کی صفت ہے اور شان ہے کہ آپ معافی کر دینے والے ہیں۔ انک عفو، امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عفو اور غفور دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ عفو کا معنی بھی معاف کرنا، غفور کا معنی بھی معاف کرنا، لیکن عفو کے معنی کے اندر اتنی محبت ہے، اللہ اکبر، اس کا معنی عفو کا مٹا دینا ہے۔ عفت ریح العصرہ کہتے ہیں، عفو کا معنی کسی چیز کو مٹا دینا، محو کر دینا ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ مالک الملک سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کا اثر بھی مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف غفور ہی نہیں، گناہوں کے اوپر بخشش ہی نہیں،
بلکہ گناہوں کے نشان کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معافی دینے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی صفت ہے معافی دینا، اور معافی دینے کے عمل کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا اے بندو لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ثم جاء قوم یذنبون فیستغفرونہ۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم گناہ نہ کرو، لو لم تذنبوا، اگر تم خطائیں اور گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ، جہاں بھی اللہ لے جائے، اور پھر اللہ تمہاری جگہ پر ایسی مخلوق لائے، ایسی قوم آباد کرے جو گناہ کریں، جو گناہ کریں، نافرمانی کریں، اور نافرمانی کرنے کے بعد پھر رب سے معافی مانگے، پھر رب ان کو معاف کرے۔ اس قدر معاف کرنے کا عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پر ایسی مخلوق لائے جو گناہ کرے، اور گناہ کر کے رب سے معافی مانگے، اللہ ان کو معافی تقسیم کرے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ایک دوسری حدیث، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گناہ کیا، اذنب ذنبا، ایک آدمی سے گناہ ہو گیا اور اللہ مالک سے توبہ کرنے لگا، اپنے گناہ کی معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، میرے بندے کو یہ معلوم ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے اور یہ جانتا ہے میرا ایک رب ہے، اور وہ رب اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بندے کو میرے بارے میں یہ علم ہے، اور وہ رب تعالیٰ چاہے تو مواخذہ بھی کر لے، گناہوں کی سزا بھی دے لے۔ میرے بندے کو میرے بارے میں یہ پتہ ہے، جاؤ میں اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دیا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ثم مکث، پھر وہ بندہ کچھ دن گزری، کچھ وقت گزرا، پھر اسے گناہ ہو گیا، دوبارہ غلطی کر لی، دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر اللہ کے حضور درخواست کرتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ملائکہ کو اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، میرے بندے کو میرے بارے میں یہ پتہ ہے، یہ ایمان ہے کہ وہ جانتا ہے میرا ایک رب ہے، میرے رب کی یہ شان کہ وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کے اس گناہ کو بھی بخش دیا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزر گیا، کچھ وقت گزرا، پھر اس کے بعد اس بندے سے غلطی ہو گئی، پھر اس نے گناہ کر لیا، تیسری بار بھی گناہ کر لیا، اور تیسری بار بھی گناہ کر کے پھر اللہ کو کہا یا رب اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، میرے بندے کو میرے بارے میں یہ پتہ ہے
کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں پر مواخذہ بھی فرماتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ کہ میرے بندے اب تیرے کو گناہ ہوتے رہیں، تو معافی مانگتا رہے، میں تیرے گناہوں کے اوپر معافی کی قلم پھیرتا رہوں گا. یہ ہے اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ. اس قدر اللہ رب العزت معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت بندوں میں اعلان فرمائیں گے، بندو تم میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا میرے اوپر حق ہے تو آئے مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، میں اسے حق ادا کر دوں. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. سب سے پہلے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت دنیا میں معافی دینے کی صلاحیت سے نوازا ہے، جو اللہ کے بندوں سے معاف کرتے ہیں. وہ کھڑے ہوں گے، اللہ ہم تیرے بندوں کو معاف کرتے تھے، ہم تیرے بندوں کو تیری محبت کے لیے معاف کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے تم میرے بندوں کو معاف کرتے تھے، آؤ مجھ سے جتنا بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، یہ بدلہ مجھ سے لے لو. میں تمہیں معافی بندوں کو دینے کی وجہ سے آج تمہیں انعام دیتا ہوں، مجھ سے مانگ لو، جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا. اس قدر اللہ رب العزت کو یہ معافی پسند ہے. اللہ اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اور بندے پھر بھی اگر اس سے دور بھاگیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بدقسمتی نہیں. اللہ اکبر. بہت بڑے بڑے گناہ، بہت بڑے بڑے گناہ، جن گناہوں پر اللہ کا غصہ بھی بڑا آتا ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ نے اپنے بندوں کی صفتیں ذکر کی ہیں کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں، میرے بندے، میرے ماننے والے، ایمان والے وہ ہیں جو میرے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، شرک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں. یہ پہلی صفت. ولا یزنون، بدکاری نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے. میرے بندے دنیا میں یہ دنگا اور فساد نہیں برپا کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر کوئی بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو سخت عذاب سے دوچار کرتے ہیں، سخت عذاب سے دوچار کریں گے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن دوہرا عذاب ہوگا. ویخلد فیہ مہانا، اللہ کے عذاب میں ذلیل و خوار ہو کے پڑا رہے گا. ان گناہوں کا اللہ نے بڑا سخت مواخذہ رکھا ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر کوئی بندہ ان گناہوں کے بعد بھی توبہ کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، عمل صالح کرنا شروع کر دے، اپنی زندگی کا دھارا بدل لے، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ کی معافی کی حد کوئی نہیں کہ ایک طرف گناہ ہیں، ان گناہوں کو مٹانا ہی نہیں، معاف ہی نہیں کرنا، بلکہ ان گناہوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نیکیوں سے بدل دیں گے.
وکان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ اس کی بخشش ہے کہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اور اس کی رحمت ہے کہ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی معافی مانگنے والا، معافی دینے والا، اس سے بڑھ کر معافی کو پسند کرنے والا، بخشش کو پسند کرنے والا کوئی اور، اللہ اکبر، لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ کے سوا یہ اور کسی کے اندر صفت نہیں۔ یہ میرے رب کی صفت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہی نہیں، بلکہ معافی دے کر بندے پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو، معافی دینے کو اللہ تو پسند کرتا ہے۔ اس طرح ذکر کر کے پھر کہے فاعف عنی، اللہ مجھ سے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وہ دعا، یہ ایسی دعا ہے جو انسان کو بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خیر سے مالا مال کرنے والی ہے۔ اس آخر موقع پر ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اور اس کلمے کے ساتھ، کلمہ مبارکہ کے ساتھ رب سے معافیاں مانگیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، چھوٹا سا کلمہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اس کی وسعت دیکھیے اور اللہ کی محبت دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا کتنا پسند کرتا ہے۔ تو پھر تنہا بیٹھ کے اللہ سے سچے دل سے گریہ زاری کر لے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ادھر توجہ نہیں ہوتی، ادھر توجہ نہیں کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور بڑا کچھ مانگتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی معافی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو ترک کرے جس کو سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس نافرمانی کو ترک کرے۔ سود کھاتا رہے، یا اللہ میری توبہ، حرام ذرائع اسی طرح اختیار کیے رکھے اور کہے اللہ میری توبہ، جھوٹ بولتا رہے اور کہے اللہ میری توبہ، ملاوٹ کرتا رہے اور کہے اللہ میری توبہ، ایسے نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے نکلے، گناہ کی دلدل سے نکلے۔ جس ماحول میں یہ گناہ ہوتے ہیں اس ماحول کو ترک کرے۔ جس آدمی نے 100 قتل کیا تھا، واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا، اس کو علماء نے یہ کہا آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ماحول اتنا گندا ہے کہ 100 قتل کرنے پر بھی تمہیں کسی نے ملامت نہیں کی، اس علاقے کو چھوڑ دے، اس علاقے میں چلا جا جس علاقے میں دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ رب العزت تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس گناہ کی دلدل سے نکلے، گناہ کے ماحول کو ترک کرے، گناہ کے عمل کو ترک کرے۔ پھر دوسری اس کی توبہ کی شرط، اللہ سے سچے دل سے شرمندہ ہو۔ اللہ تیری نعمتیں بے شمار، تیرے انعام بے شمار، لیکن میں تیرا نافرمانی کرتا رہا، ناشکرہ بندہ، اللہ مجھ سے شکر ادا نہیں ہوا، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، اور تو نے اگر رحم نہ کیا تو میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تیسری چیز، اس گناہ کے بارے میں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے، اب میں آئندہ اقرار کرتا ہوں کہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں اس گناہ کے بارے میں جو بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، جو بندے اور رب کے درمیان گناہ ہے، اس کے لیے یہ 3 شرطیں، گناہ کا ترک کرنا، کیے ہوئے پر نادم ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔
اور اگر گناہ بندوں کے حقوق کے بارے میں ہے، ایک دوسرے کا حق دبایا ہوا ہے، تو پھر چوتھی بھی شرط یاد رکھیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے کہ اس سے